السلام علیکم لسنرز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں کچھ عشق میں رنگ جنوبی تھا کہ قسط نمبر 17۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام پیج کے لنک کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا مکھڑا رہتا ہے۔ میرے سامنے والی کھڑکی میں ٹی وی سے نظر ہٹائے وہ خوشمگی نظروں سے شان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اب اخبار اٹھائے گنگناتے ہوئے ہی سامنے والے صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس گھر میں بھی جاسوس رہتے ہیں، شان کو گھورتے اس نے کہا تھا۔ جواباً اس نے ہنستے ہوئے اخبار چہرے کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ وسلنگ کرتے ہوئے وہ لاؤنج میں آیا تھا۔ ایک نظر اس نے شان پر ڈالی تھی جو اخبار کی ورق گردانی میں مگن تھا۔ نیچے کارپٹ پر ڈرائنگ بک پر جھکی ہنی کی پونی اس نے کھینچی تھی۔ اس کی احتجاجی آوازوں پر سارا ٹی وی سے نظر ہٹا کر اس کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ اس کی پونی چھوڑتے ہوئے شاہ رخ نے اسے گھورا تھا اور پھر شان کی سمت پلٹا تھا۔ ادھر دو اخبار، خواہ مخواہ کی شو نہ مار۔ شان سے اخبار جھپٹ کر وہ سارا کی سمت آیا تھا جبکہ وہ بس ناگواری سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی جو کچھ فاصلے پر چہرے پر شرارت سجائے بیٹھ رہا تھا۔ سنیے، آپ ہنستے ہوئے کیسی لگتی ہیں؟ اخبار ایک طرف ہٹائے وہ اب معصومیت کے ساتھ پوچھ رہا تھا جبکہ وہ بس ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ نے میری آفر پر غور تو کیا ہوگا، تو پھر میں رشتہ پکا سمجھوں۔ اس کے شرمائے انداز پر سارا نے کوفت کے ساتھ مدد طلب نظروں سے شان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ یقین کریں، میری تو نیندیں اڑ چکی ہیں، ساری رات جاگ کر بس آپ کے بارے میں ہی سوچتا ہوں۔ وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اعتراف کر رہا تھا جبکہ سارا کی آنکھیں پھٹنے لگی تھیں۔ یہ سچ کہہ رہا ہے سارا، آج بھی یہ 12 بجے سو کر اٹھا تھا، شان نے اطلاع دی تھی۔ ابے تو چپ کرنا یار، شاہ رخ نے کلس کر اسے ٹوکا تھا۔ اوکے کیری آن، مسکراہٹ چھپا کر بولتے شان نے نامحسوس انداز میں سامنے کمرے میں موجود سدرا کو ہلکا سا اشارہ کیا تھا تو وہ چونکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یقین کریں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کتنی اچھی بات ہوگی کہ ایک ہی گھر میں آپ کا میکا ہو اور ایک ہی گھر میں سسرال، ایک ٹکٹ میں 2 فائدے پہنچیں گے آپ کو۔ اپنی دھن میں بولتے ہوئے وہ رکا تھا جب سدرا کا کرارا ہاتھ اس کی کمر پر پڑا تھا۔ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، بس لگے ہو ہانکنے میں۔ چڑھے تیوروں کے ساتھ سدرا نے پھر اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے سارا کے پاس سے ہٹایا تھا۔ کیا ہو گیا، بھڑک کیوں رہی ہیں؟ میں تو عیادت کر رہا تھا ان کی۔ دیکھیں ان بیچاری کا ہاتھ جل کے کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ آپ تو پوچھتی نہیں اسے، کیا ہم بھی نہ پوچھیں؟ اب ایسے بھی انسانیت سے گرے ہوئے نہیں ہیں، وہ لڑنے والے انداز میں بولا تھا۔ ہاں میں سن رہی تھی کہ کس طرح عیادت کر رہے تھے تم، وہ مزید اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ رہنے دیں بس، آپ کا بس چلے تو ہمارا سایہ بھی اپنی بہن پر نہ پڑنے دیں، اور خود تو میرے بھائی پر سالوں سے قبضہ کر کے بیٹھی ہیں۔ 2 منٹ میں میرے بھائی کا کمرہ خالی کریں آپ۔ اور تم کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ کتنی بار سمجھایا ہے میری نظروں کے سامنے رہا کرو تم، دل نہیں لگتا تمہارے بغیر میرا؟ سدرا سے لڑتے ہوئے اس نے سارا کو ہدایت دی تھی مگر اگلے ہی پل کرنٹ کھا کر وہاں سے بھاگا تھا کیونکہ سدرا چپل اٹھائے اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ ان کے پیچھے ہی شان ہنستا ہوا گیا تھا جبکہ وہ دنگ بیٹھی رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اس طرح اپنی بہن کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہ رخ کے پیچھے ہی باہر نکلتے ہوئے وہ بری طرح ان سے ٹکرائی تھی جو شاہ رخ کو راستہ دیتے حد تک کھڑے تھے۔ اوہو واٹ اے رومانٹک سین، ارے کوئی کیمرہ لاؤ، تصویر بناؤ۔ سدرا کا سر مزید ان کے سینے سے لگاتے ہوئے مومو نے آواز لگائی تھی۔ بھابھی کو پکڑ کے رکھو، میں تصویر لے رہا ہوں۔ شاہ رخ نے فوراً ہی اپنا سیل نکالا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ بتاؤں ابھی تمہیں؟ وہ شاہ رخ پر دھاڑے تھے۔ مومو نے فوراً ہی سدرا کو پکڑ کے پیچھے ہٹایا تھا۔ کسی دن مجھ سے مار کھا کر تم یہاں سے جاؤ گی، ہٹو۔ اسے گھرک کر پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ تمہاری کمر کی لچک بھی ابھی تک نہ گئی۔ اس نے سدرا کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم، مسکراہٹ چھپائے وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ارے تو کہاں جا رہا ہے میری مکھن ملائی؟ لپک کر اس نے باہر جاتے شاہ رخ کی شرٹ دبوچ لی تھی۔ ارے چھوڑیے ہمیں، سب کے سامنے ہماری عزت خراب کر کے رکھ دیتی ہیں۔ خود کو چھڑاتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ لا حول ولا قوت، ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے باہر نکلا تھا جبکہ وہ ہنستے ہوئے اندر کی سمت آ گئی تھی۔ ٹی وی سے نظر ہٹا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور اگلے ہی پل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ملکہ جذبات ڈرامے نہ کر، بیٹھ جا واپس۔ اس کے لتاڑنے والے انداز پر وہ خفت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی واپس بیٹھ گئی تھی۔ نہ بھائی، تجھے اب مجھ سے بھاگنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، اوکے؟ تجھ سے اپنی ساری دشمنی ختم۔ وہ بولتے ہوئے اس کے قریب جا بیٹھی تھی جو سارا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ارے ایسا کیا دیکھ رہی ہے دیدے پھاڑ کے؟ نہ بیٹا، ہم سے نہ کچھ چھپا ہے نہ چھپا رہ سکتا ہے۔ ارے دل خوش کر دیا تو نے۔
بیٹا تو سورج مکھی کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہمارے بچوں کو کہانیاں سنائے گی؟ دنگ بیٹھی سارا کی گردن پر ہاتھ ڈال کر مومو نے اسے قریب کیا تھا۔ نہ یہ ڈرامے کر رہی ہے بھائی، تو بڑے سے جنم کی دشمنیاں چل رہی ہیں تیری اور چھوٹے پر محبتیں نچھاور ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یہ؟ مجھے نہیں پتا۔ اس کا ہاتھ گردن سے نکالتے وہ اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکی تھی۔ ہاتھ کیسا ہے اب تمہارا؟ یہ تو اچھا خاصا جل گیا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑے مومو نے پوچھا تھا۔ ہاں مگر اب تو بہتر ہے، وہ بولی تھی۔ فکر مت کرنا، ایک بھی نشان باقی نہیں رہے گا، اور اگر رہ بھی گیا تو بھی ہمارے سورج مکھی نے یہ ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ اس کی تسلی دینے پر سارا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ لیجیے گرما گرم گلاب جامن، ڈش ٹیبل پر رکھتے ہوئے سدرا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ سارا نے بنائے ہیں؟ ایک مسکراتی نظر شوہر پر ڈال کر وہ دوسری جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ اور ان سب پر میرا حق ہے شاہی، تم تو اس طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا، اور چھوٹے بھائی ایک آدھ آپ بھی لے لیجیے گا، مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے ورنہ۔ ایک نظر معنی خیز سامنے بیٹھی سارا پر ڈالتے شان نے مسکراتے ہوئے شیز کو دیکھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے مجبور ہونے کے لیے؟ شیز کو میٹھا پسند نہیں، ابھی دنیا میں آئے ہو جو کچھ پتہ نہیں ہے، شمس حد درجہ خوش لہجے میں بولے تھے، جس پر شان نے حیرت سے شیز کے سنجیدہ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کیا واقعی یہ کب ہوا؟ دوسری جانب سارا نے ایک چپتی نظر بہن پر ڈالی تھی جو نظر چرا گئی تھی۔ اگلے ہی پل اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے گلاب جامنوں کی ڈش ایک جھٹکے سے اٹھا لی تھی۔ میں نے اس میں زہر ملا رکھا ہے، اس لیے اب کسی کو بھی یہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سلگ کر بولتے ہوئے وہ ڈش اٹھائے کچن کی سمت چلی گئی تھی۔ شدید ناگوار نظروں سے وہ اسے دیکھ رہے تھے جو کچن سے نکلتے ہوئے ایک تیز نظر ان پر ہی ڈالتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شدید مناہٹ کے ساتھ اس نے سیل فون اٹھایا تھا۔ کیا ہے؟ پھاڑ کھانے والے لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت گلاب جامن کھانے ہیں، بہت سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ اپنے بھائی کے سامنے یہ کیوں نہیں کہا؟ زبان بند ہو گئی تھی کیا تمہاری؟ وہ بری طرح جل کر اسے جتاڑ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے ابھی اور اسی وقت گلاب جامن کھانے ہیں، لے کر آؤ۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا جو دوبارہ بولا تھا۔ بات سنو، اس وقت میرا دماغ مزید خراب کیا تو میں نے سیدھے تمہارے کمرے میں گھس کر تمہیں پنکھے سے لٹکا دینا ہے، وہ بھڑک کر بولی۔ سارا، میں انتظار کر رہا ہوں، مزید کہا گیا تھا۔ ارے تمہیں کیا؟ میں چلا کر وہ کچھ کہنے جا رہی تھی مگر وہ لائن ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی تو وہ سرعت سے اٹھ کر دروازے تک گیا تھا۔ دنگ نظروں سے وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آگے پیچھے جھومتے جھامتے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ ٹھنڈی مشین صرف اس کمرے میں چلتی ہے چھوٹے بھائی جان، نیند میں ڈوبی آواز میں اطلاع دیتے شاہ رخ بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی یہ نائٹ بلب بھی آف کر دیں ورنہ میری نیند ڈسٹرب ہوگی، اسے ہدایت دیتے ہوئے شان بھی لمبی تان کر لیٹ گیا تھا۔ شدید کوفت کے ساتھ نائٹ بلب آف کرنے کے بعد وہ بیڈ کی سمت آ گیا تھا اور بچی ہوئی کچھ جگہ پر خود بھی دراز ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہا مگر ایک بار پھر اس نے جھلائے انداز میں شاہ رخ کا ہاتھ اور پیر خود پر سے ہٹایا تھا۔ سر کے نیچے ہاتھوں کا تکیہ بناتے ہوئے وہ آنکھیں بند کرتے کرتے رک کر شان کی طرف متوجہ ہوا تھا جو نیند میں گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ شان اپنی آدھی نیند بیٹھ کر اور آدھی نیند لیٹ کر پوری کیا کرتا تھا۔ تاریکی میں آنکھیں کھولے وہ شان کی ساری کارروائیوں کو بآسانی دیکھ سکتا تھا جو اب شاہ رخ پر سے لڑکتا ہوا اس کی سمت ہی آ رہا تھا۔ ناچار ایک تکیہ کھینچ کر نکالتے اس نے نیچے کارپیٹ پر رکھا تھا اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کی تھی۔ دروازے پر ابھرتی مدھم دستک پر وہ جو نیم غنودگی میں تھا چونک کر دروازے کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ ایک بار پھر دستک ہوئی تھی جس پر اس کے ہوش اڑے تھے۔ سرعت سے اٹھ کر وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا جب وہ خود ہی دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئی تھی۔ دنگ کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو بنا رکے کسی بھی جانب دیکھے بغیر سیدھی اسٹڈی ٹیبل تک گئی تھی۔ لو ٹھوس لو گلاب جامن، پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اس کی سمت پلٹی تھی مگر اگلے ہی پل اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے دوسرا بازو اس کی پشت کے گرد باندھے کھینچتا ہوا وہ ایک جانب بالکل دیوار کے قریب پہنچ گیا تھا۔ البتہ نظریں دائیں طرف بیڈ کی سمت ہی تھیں جہاں اوندا لیٹا شان نیند میں کسمسا رہا تھا۔ دوسری جانب پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جس کے انتہائی قریب ہونے پر اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل پوری جان لگا کر سارا نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہو، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو۔ وہ صدمے کے ساتھ بھیجی ہوئی آواز میں غرا رہی تھی جب شیش نے دہل کر دوبارہ اس کے منہ پر ہاتھ جماتے اس کی آواز بند کر دی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہا ہوں بے وقوف لڑکی، وہ مدھم مگر جھلائی آواز میں بولا تھا مگر دوسری جانب سارا نے کچھ بھی سنے بغیر دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے بھی
وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہی رہ گیا، مگر وہ مچھلی کی طرح پھسل کر اس کی گرفت سے نکل کر بھاگی بھی تو بیڈ کی سمت ہی بھاگی تھی۔ اندھیرے میں وہ دھم سے پیر شان کی پشت پر جما کر بیڈ پر چڑھی تھی، جس پر وہ کراتے ہوئے ایک دم ہی اٹھ بیٹھا تھا۔ جبکہ اس کے اٹھنے پر سارا کا توازن بگڑ گیا تھا تو وہ سر کے بل گری تھی، اور اگلے ہی پل شاہ رخ حلق کے بل چیختا اٹھا تھا کہ سارا کا سر اس کے پیٹ پر جا کر ٹکرایا تھا۔ دوسری جانب شان نے سرعت سے جا کر لائٹ آن کر دی تھی۔ آنکھیں پھاڑے شاہ رخ اسے دیکھ رہا تھا، جس کا سر اس کے اٹھنے پر لڑک کر گھٹنوں پر چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سارا کے حلق سے چیخیں نکلتیں، ساکت کھڑے شیش نے ایک ہی جست میں جا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو چھوٹے بھائی، میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، پورا وزن ڈال دیا ہے، شاہ رخ تکلیف سے چیخا تھا۔ بڑے بھائی کی آواز آ رہی ہے، شاید وہ اوپر ہی آ رہے ہیں۔ حد تک کھڑے شان کی اطلاع پر ان سب کے ہی چھکے چھوٹ گئے تھے۔ تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو ذرا بھی آواز مت نکالنا، شیش نے التجائی لہجے میں اسے ہدایت کی تھی، جو سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسی طرح شاہ رخ کے گھٹنے پر سر رکھ کے ساکت تھی۔ دوسری جانب ایک سیکنڈ کا بھی وقت ضائع کیے بغیر شیش نے سرعت سے شاہ رخ کے کندھے سے لٹکتی چادر کھینچ کر سارا پر ڈالی تھی، اور اگلے ہی پل ایک بڑی سی چادر میں وہ اسے کسی رول کی طرح لپیٹتا بیڈ کی پائنتی تک لے گیا تھا، اور پلک جھپکتے ہی وہ تیار رول اٹھا کر بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے دھکیلنے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ کسی نے بھی اگر زبان کھولی تو تنبیہی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی، جن کے منہ اور آنکھیں ایک ساتھ ہی کھلے ہوئے تھے اس کارروائی پر۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے حیرت سے کمرے کے وسط میں کھڑے شان اور بیڈ پر گمسم بیٹھے شاہ رخ کو دیکھا تھا، جبکہ وہ بیڈ کی دوسری جانب گھٹنوں کے بل بیٹھا اس وقت پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کون چیخا تھا یہاں؟ حیرت سے پوچھتے ہوئے وہ مزید اندر آئے تھے، جبکہ ان کے سوال پر ان دونوں کی نظریں سیدھی شیش کی سمت گئی تھیں، جو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ بڑے بھائی، کمرے میں چھپکلی آ گئی ہے، شان نے فوراً ہی پوزیشن سنبھالی تھی، اور تم لوگ چھپکلی سے ڈر گئے۔ بے وقوف احمق ہو تم لوگ، میں پریشان ہو کر آیا ہوں یہاں کہ جانے کیا ہوا ہے، وہ بری طرح ڈانٹتے ہوئے بولے تھے۔ تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے شیش کو دیکھا تھا۔ بڑے بھائی، چھپکلی بیڈ کے نیچے ہے، شیش کو گھورتے ہوئے شاہ رخ نے اطلاع دی تھی۔ ہٹو میں دیکھتا ہوں، شمس بولتے ہوئے آگے بڑھے تھے، جو وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں دیکھ چکا ہوں، کچھ نہیں ہے یہاں، مجھے ہی بس وہم ہو گیا تھا کہ کمرے میں چھپکلی ہے، وہ بمشکل ہی خود کو نارمل کرتے انہیں اطمینان دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر اب منہ بند کر کے سو جاؤ، دوبارہ کوئی بھیانک آواز مجھ تک نہ پہنچے۔ تاکید کرتے ہوئے وہ جانے کے لیے پلٹ گئے تھے، جو شیش کی جان میں جان آئی تھی، مگر اگلے ہی پل پھر اس کا سانس رکا تھا جب شمس رک کر دوبارہ پلٹے تھے۔ یہ دونوں تمہارے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ شیش سے پوچھ رہے تھے۔ چلو تم دونوں نیچے اپنے کمرے میں، یہاں رہے تو ایسے ہی ادھم مچائے رکھو گے۔ وہ ان دونوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ جی اچھا، شان فرما برداری سے سر ہلاتا ان کے پیچھے جا رہا تھا، جب شاہ رخ نے سرعت سے اس کا بازو پکڑ کے روکا۔ بڑے بھائی، نیچے والے کمرے میں بہت گرمی لگ رہی ہے، بس آج رات اور یہاں سونے دیں۔ شاہ رخ کا بازو دبوچے وہ ان سے التجا کر رہا تھا۔ اس کی باتوں میں مت آئیں بھائی، لے جائیں ان دونوں کو، مجھے بھی نہیں سونے دے رہے، تنگ کر رہے ہیں۔ وہ فوراً ہی بولتا ہوا قریب آیا تھا۔ چھوٹے، زبان نہ کھلے، مگر چادر کھلنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ شاہ رخ اس کے کان کے قریب منمنایا تھا تو اس نے ناگواری سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اچھا رہنے دیں، یہ دونوں آج یہیں سو جائیں گے۔ بالآخر اسے بلیک میل ہو کر شمس سے کہنا ہی پڑا۔ اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا جب شمس سارا کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئے تھے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ ان دونوں کی سمت پلٹا تھا، جو سینے پر ہاتھ لپیٹے اسے اوپر سے نیچے تک گھورنے میں مصروف تھے۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ کیا ہے بیڈ کے نیچے؟ ناگواری کے ساتھ بولتے ہوئے وہ شاہ رخ کی سمت بڑھا تھا۔ چھوٹے بھائی، مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تم نے تو قسم سے بڑے کو آواز دے کر بلا لوں گا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے شاہ رخ نے اسے دھمکایا تھا۔ چھوٹے بھائی، آج آپ میری نظروں سے گر گئے، شان نے بڑے دلگیر انداز میں کہا تھا۔ بکواس نہ کر، ناگواری سے اسے جھڑکتے ہوئے وہ تیز قدموں کے ساتھ بیڈ کی سمت گیا تھا۔ وہ چلے گئے۔ چادر سے سر نکالتے ہوئے وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ ہانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دم گھٹ رہا تھا میرا، اگر 2 منٹ بھی وہ اور یہاں رکتے تو دنیا جائے بھاڑ میں، میں نے تو اٹھ کر کھڑے ہو جانا تھا۔ چادر سے نکلنے کی کوشش کرتے وہ بھنائے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے کہاں پھنس گئی توبہ! اپنے گرد بری طرح لپٹی چادر میں پھنسی وہ مزید چلائی تھی، جو شیش فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے چادر سے آزاد کرنے میں مدد دینے لگا تھا۔ اور آفرین ہے تمہاری کوئک سروس پر، جس کا نشانہ مجھے بنا کر کوڑے کرکٹ کی طرح پھینکا تھا تم نے مجھے شامیانے میں۔ چادر اس کے ہاتھوں میں پٹکتے وہ مزید جل کر بولی تھی۔ آئی ایم سوری، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ بے حد شرمندگی کے ساتھ بولا تھا۔ میرے دماغ میں چوٹ لگی ہے، جو دوڑی چلی آئی تمہاری فرمائشیں پوری کرنے۔ اس کے کھا جانے والے انداز پر شیش نے گڑبڑا کر سامنے ان دونوں کو دیکھا تھا، جو مر جانے کی حد تک دنگ کھڑے تھے۔ ابھی میرا دل
बोल रहा है कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। खूनख्वार नज़रों से उन दोनों को देखते शाहरुख कलस कर बोला था, क्यों, तुम्हारा मुंह किसने काला कर दिया जो ज़मीन में समाओगे? और माफ़ करना, वहाँ भी तुम जैसों को जगह नहीं मिलेगी। सारा ने नागवारी से उसे देखते हुए कहा था। और क्या कह रहे थे तुम? ये तुम्हारी नज़रों से गिर गया है? आंखें सुकेड़े वो अब शान को घूर रही थी, जो होंक चेहरा बनाए फौरन ही नफ़ी में सर हिला रहा था। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सबके करतूत पता है मुझे, ज़ुबान ना खुलवाना मेरी। वो खूनख्वार नज़रों से उन दोनों को देखते हुए बोली थी, किसी ने भी मेरे भाई को धमकाया ना? शाहरुख ने अपनी हथेली पर मुक्का मारते हुए सारा को घूरा था। तो कसम है मुझे उसकी 15 गर्लफ्रेंड्स की, बाहर निकलकर अभी शोर मचा दूंगा। शान का सर अपने शाने से लगाए वो धमका रहा था। हाँ, शौक से जाओ, मगर ये सोच लेना मुझ पर उंगलियां उठी तो मेरी उंगली तुम्हारी तरफ उठ जाएगी। वो इत्मीनान से बोली थी। क्या कह रही हो? बमुश्किल मुस्कुराहट रोकते हुए शीश ने उसे टोका था। ठीक कह रही हूँ, अब आऊंगी ना खुलकर, इसके सामने तो होश ठिकाने आएंगे। वो सर झटक कर बोली थी। आज तो वाकई मेरे होश ठिकाने आ गए हैं। अरे तुम लड़कियां तो होती ही बेवफा हो, मोहब्बतों के इजहार मुझसे करवाती हो और फेरे मेरे भाई के कमरे के लगाती हो। वो कलस कर बोला था। इसे तो मैं आज सीने चढ़ाती वो आगे बढ़ी थी कि शीश ने फौरन ही उसे रोका था। बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो शाही, क्या बोले जा रहे हो? शीश ने नागवारी के साथ उसे घिरका था। तो फिर मुझे बताओ, ये इस वक्त तुम्हारे कमरे में क्यों आई थी? जलकर बोलते हुए शाहरुख ने रुककर शान को देखा, जो सीने पर हाथ लपेटे खड़ा था। तू भी कुछ भाप निकाल ले मुंह से, सांप सूंघ गया है क्या? वो शान पर गुर्राया था। मैं क्या बोलूं, मुझे तो अभी तक शौक लगा हुआ है, शान ने कहा था। मैं थप्पड़ मारकर चेहरा बिगाड़ दूंगी, वो शान पर गुर्राई थी। लो देखो, अभी तो कुछ बोल नहीं रहा तो भड़क रही है, बोलूंगा तो क्या करेंगी? वो हंसते हुए शीश से बोला था। अब इनके सामने भी मुंह बंद रखो, बुरी तो मैं बनूंगी ना, मुझ पर ही शक किया जाएगा। सारा का चेहरा बिल्कुल रोने वाला हो गया था, तो वो होश में आया था। खामखा राई के पहाड़ मत बना लिया करो, ये मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आई थी, क्योंकि ऐसा मैंने कहा था, बस इतनी सी बात है। हाँ, बस इतनी सी बात है, आगे हम खुद समझदार हैं, यही कहना चाह रहे थे ना? शाहरुख ने जलकर दरमियान में कहा था। छोटे भाई, सच कह रहे हैं, गुलाब जामुन तो हैं यहाँ, मगर छोटे, ये तो आप मुझसे भी मंगवा सकते थे। प्लेट हाथ में लिए गुलाब जामुन खाते हुए शान ने मुस्कुराती नजरों से सारा के शर्मिंदा चेहरे को देखा था। खबरदार, जो अब किसी ने मुझसे कुछ कहा, वो एकदम ही सारी शर्मिंदगी भूलकर भड़की थी। और तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि ये दोनों घुसे हुए हैं तुम्हारे कमरे में? वो अब शीश पर बिगड़ रही थी। तुमने मौका ही कब दिया कुछ बताने का, उल्टा मुझ पर शक करके शर्मिंदा कर दिया मुझे। वो नाराज़ी से उसे देखता दूर हट गया था। माफ़ कर दो, गलती हो गई थी मुझे, और कुछ समझ ही नहीं आया था, वो कुछ नादिम होकर बोली। बस रहने दो, मुझे पता चल गया कितना एतबार है तुम्हें मुझ पर, वो खफकी से सर झटक कर बोला था। तुम्हारे भाई कम है क्या, जो तुम्हारे लाड भी ख़त्म नहीं होते? सारा नामत भूल कर उस पर बिगड़ी थी, जो शान के हंसने की आवाज़ बुलंद हो गई थी। छोटे भाई, इससे पहले कि मैं गिरबान फाड़ कर बाहर निकल भागूं, सच सच बता दो कि ये कौन से सीन पार्ट चल रहे हैं और कब से चल रहे हैं? शाहरुख बुरी तरह चिल्लाए हुए बोला था। दूसरी जानिब शीश शर्मिंदगी के साथ कुछ बोल नहीं सका था। बात सुनो, ज़्यादा मत बोलो, तुम समझे? सारा ने नागवारी से उसे घूरा था। क्यों ना बोलूं मैं सब समझ में आ रहा है मुझे। आंखें खुल गई हैं आज मेरी। और मिस सारा, तुम मुझे ये बताओ कि जो तुम्हें आई लव यू कह चुका हूँ, इसका क्या होगा? वो पैर पटकता सारा की तरफ आया था। इसकी पतंग बनाकर उड़ा दी है मैंने, शक्ल देखी है आईने में, चिचोरा कहीं का। नागवारी से उसे झिड़कते हुए वो आगे बढ़ी थी, जबकि उसने खा जाने वाली नज़रों से कहका लगाकर हंसते शान को और शीश के मुस्कुराते चेहरे को देखा था। बात सुनो, उनकी शक्ल पर फिदा हुई हो ना तुम, तो जाते जाते मेरी बात सुनती जाओ। शीश की सिमत इशारा करते हुए उसने ललकारा था। वो रुककर पलटी थी। मुस्तकबिल में हमारे छोटे भाई के 10 बच्चे होंगे और सबके सब सूरजमुखी होंगे। उसके इंकिशाफ पर शान ने एक बार फिर बेसाख्ता हंसते हुए दंग खड़े शीश के चेहरे को देखा था। अगर तुम्हारी ये पेशन गोई गलत साबित हुई ना, तो तुम्हारी 10 नस्लों को मैं निगल जाऊंगी, समझे? खा जाने वाली नज़रों से शाहरुख को देखते हुए वो दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई थी, जबकि उसके निकलते ही शाहरुख ने एक नज़र दंग खड़े शीश को देखा था और अगले ही पल वो उबलते कहकों के साथ बेड पर गिर गया था। वो तो संजीदा भी हो गई, मगर छोटे, इमेजिन करो, 10 बच्चे। बेड पर लोट-पोट होता वो कहकों के दरमियान मजीद बोला था। बहुत ही वाहियात इंसान हो तुम। चेपते हुए अंदाज में उसने नागवारी से शाहरुख को घिरका था। वो तो ऐसे ही बक रहा है छोटे भाई, आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? शान की संजीदगी से कहने पर उसने गायब दिमागी से अपनी पेशानी और चेहरे पर हाथ फेरा था, मगर अगले ही पल रुककर नागवारी से शान के हंसते चेहरे को घूरते हुए उससे गुलाब जामुन की प्लेट छीनी थी। बाहर निकलो दोनों, फौरन से बेशतर बाहर निकल जाओ।
شان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ شاہ رخ کی طرف بڑھا تھا جو پہلے ہی بیڈ سے جم لگا کر دور ہٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے چھوٹے، آج تو دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال رہے ہو، مگر یاد رکھنا کل تمہارے چھوٹے چھوٹے 10 بچوں کو ہم نے ہی سنبھالنا ہے۔ تانا دینے والے انداز میں شاہ رخ نے اسے جتایا تھا۔ اگلے ہی پل بھیانک انداز میں ہنستا شان کے پیچھے ہی کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ میں ان کے گھر میں رہوں تو انہیں کانٹے کی طرح چبھتی ہوں، گھر سے چلی جاؤں تو آگ پر لوٹنے لگتے ہیں۔ میری جان کے دشمن بن چکے ہیں وہ۔ تیز بائک کے شور میں بھی وہ مستقل بھنا رہی تھی۔ آج کے بجائے اگر میں کل آ جاتی تو کون سی آفت نازل ہو جاتی، اور تم بھی اتنے فرما بردار بلکہ ڈھیٹ ہو، مجھے پھپھو کے گھر سے لے کر ہی اٹھے ہو تم۔ وہ اب اس پر برس رہی تھی جس کے کان مکمل بند کر رکھے تھے۔ کسی دن ایسا بھاگوں گی کہ تمہارے گھر سے کہ بڑے چھوٹے سبھی سر پٹکتے رہ جائیں گے۔ حد ہوتی ہے، اس طرح دھوس جماتے ہیں جیسے میں زرخرید غلام ہوں ان کی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہی ہوں، تمہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا کیا؟ یکدم ہی اسے احساس ہوا تھا جو رک کر شان کے کندھے کو ٹھوکا تھا، مگر اس بار بھی جواب دارت۔ کمال ہے، سارے بھائیوں کے دماغ ہی عرش معلیٰ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ناگواری سے اسے گھورتے ہوئے اڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں رک گئے ہو؟ ایک نظر سامنے ریسٹورنٹ کی عمارت پر ڈال کر وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ تم زبان کہاں رکھ کر بھول گئے ہو؟ میری کسی بات کا جواب تک نہیں دے رہے؟ وہ حیرانی سے خاموش شان کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ مجھے چھوٹے بھائی نے خاص ہدایت کی تھی کہ کان بند کر کے سب سنتے رہنا مگر زبان نہ کھولنا۔ اس بار وہ اطمینان سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے پھاڑ کھانے والے انداز پر شان نے فوراً ہی کان پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم مجھے آخر یہاں لائے کیوں ہو؟ یہ تو ایک ریسٹورنٹ کے اندر جا کر پتہ چلے گا۔ شان نے فوراً ہی کہا تھا۔ معاف کرنا، مجھے بچوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں گھسنے کا شوق ہرگز نہیں ہے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ ہیں، میں تمہیں بچہ نظر آتا ہوں؟ شان دنگ ہوا تھا۔ ابھی اگر تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی یہاں سے لے جاؤں تو تم بھی مجھے نہیں روک سکو گی۔ کن ہواؤں میں ہو؟ شان نے بمشکل مسکراہٹ روکی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا بول رہے ہو تم؟ ذرا سی شرم نہیں آئی تمہیں جو مجھے یہاں لے کر آ گئے ہو؟ مجھے تو بہت شریف لگتے تھے تم، مگر یہاں تو تمہیں بھی ہوا لگی ہوئی ہے۔ صبر کرو ذرا۔ غصیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سارا نے اپنے بیگ سے سیل فون نکالا تھا، جبکہ شان بمشکل مسکراہٹ چھپائے اس کے قریب دیکھ رہا تھا جہاں وہ قریب آتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کون سے کمینے مرد ہوتے ہیں جو اپنی محبوبہ کی خاطر اس کے بھائیوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور ایک یہاں میں ہوں جو تمہارے بھائیوں کے طفیل کسی دن پاگل خانے پہنچ جاؤں گی اور تم۔ یکدم ہی رک کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی جو سیل فون کان سے لگائے اس کے برابر ہی آ رکا تھا اور اب مسکراتی نظروں سے اس کے بپھرے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بولو بولو، رک کیوں گئی؟ ان کے سامنے بھی تم ہمارے قصیدے پڑھ سکتی ہو، شان ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ویسے چھوٹے بھائی، سارا کے ساتھ چند منٹ بھی گزارنے کے لیے بندے کو طبیعت سے ڈھیٹ ہونا چاہیے، شان نے مزید کہا تھا۔ بکو مت اور چلو اب 9 دو 11 ہو جاؤ، بس یہیں تک کے روپے دیے تھے تمہیں۔ مسکراہٹ روکتے ہوئے اس نے شان کو ہدایت دی تھی۔ وہ تو ان محترمہ کو یہاں تک لانے کے تھے، اب منہ بند رکھنے کے لیے بھی تو کچھ دیں، وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ میں زہر نہ دے دوں تمہیں؟ وہ بھڑکی تھی، جبکہ شان نے فوراً ہی بائک سٹارٹ کر دی تھی۔ اور تمہارے سر پر کوئی بھوت سوار ہے جو مجھے یہاں بلایا تم نے؟ تم سب نے آخر مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کیا کوئی کٹ پتلی ہوں جو سب مجھے اپنے اشاروں پر؟ بس چپ۔ اس کے یکدم ہی درمیان میں ٹوکنے پر وہ دنگ ہوئی تھی۔ اب چلیں۔ کشمگی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ٹیبل کی دوسری جانب اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ بغور اس کے تنے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ مینو کارڈ اس کے سامنے رکھتے وہ بولا تھا۔ اس وقت تو تمہیں ہی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہ بھی چبا چبا کر، وہ گھرا کر بولی تھی۔ سالم نگل جاؤ یا چبا چبا کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بسم اللہ کرو، وہ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تمہارا یہ غصہ کسی دن میری جان ہی لے لے گا، وہ اس کے بگڑے تاثرات دیکھتے ہوئے مزید بولا تھا۔ اس سے پہلے تو تم کبھی مجھے اس طرح ہوٹلنگ کے لیے نہیں لائے، آج کون سی مصیبت آ پڑی تھی؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آج مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا، ورنہ تم جانتی ہو میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ دوسری جانب وہ ناگواری سے سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ سارا، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، مگر کی بات رہنے دو شیز، تمہارے بھائی نے کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ سارا نے فوراً ہی اس کی بات کاٹی تھی جو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش سا ہو گیا تھا۔ کیا تم بعد میں بھی اس طرح مجھے چھوڑ کر اپنی پھپھو کے گھر چلی جایا کرو گی؟ اس کے کہنے پر سارا نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی کسر باقی نظر آ رہی ہے تمہیں جو بات کی بات کر رہے ہو؟ میرا دماغ نہیں پلٹ گیا تھا جو منہ اٹھا کر تمہارے گھر سے چلی گئی تھی، وہ بگڑ کر بولی تھی۔ ذرا سی بات کا تماشا بنا رکھا تھا انہوں نے۔ میں ان کے بچوں سے محبت کروں تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، بے نیاز ہو جاؤں تو بھی انہیں چین نہیں پڑتا،
کل کچن میں ہنی کے لیے میں نوڈلز بنا رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے ان کے ہاتھ میں چھری آ گئی اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے میں نے زبردستی اسے چھری لے لی، مگر وہ بضد رہی کہ چھری چاہیے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کچن سے باہر نکل جانے کا کہہ دیا اور بس غضب ہی ہو گیا، نازل ہو گئے وہ۔ اتنی بری طرح میرے سامنے انہوں نے ہنی کو ڈانٹا کہ میں خود شرمندہ ہو گئی۔ میں نے روکا تو جھڑک کر رکھ دیا مجھے، وہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے تو میں کیوں خاموشی سے سب سنتی رہوں؟ مگر پھر بھی کچھ کہنے سے پہلے مجھے تمہارا خیال آ گیا اور بس آپ ہی کو اطلاع دے کر شان کے ساتھ پھپھو کے گھر چلی گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہیں رکی رہی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات دوبارہ ہوگی جو مجھے ان کے منہ لگنا پڑے گا۔ انہیں تو یہ کبھی نظر نہ آیا کہ میں ان کی اولاد پر جان دیتی ہوں، مگر میری ڈانٹ ڈپٹ ضرور نظر آ جاتی ہے۔ صرف چہرے کے ساتھ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اگر پھپھو کو ان سب باتوں کا پتہ چل گیا تو وہ کبھی مجھے تمہارے گھر نہیں رہنے دیں گی۔ ہمارے گھر کے معاملے میں تمہاری پھپھو کے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو اتنی دیر سے سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا، کہ آخری جملے پر خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ یہاں بات میرے معاملے کی ہے اور انہیں پورا حق ہے درمیان میں آنے کا، وہ محبت کرتی ہیں مجھ سے۔ اتنے فخر سے تم نے کبھی کسی اور کی محبت کا تو اعتراف نہیں کیا۔ اس کے فوراً کہنے پر سارا نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ کوئی فخر کرنے والی محبت بھی تو کرے، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا، قصور شاید میرا ہی ہے کہ میں نے کبھی اپنے بھائی کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر میں یہ بھی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھ پر سے تمہارا بھروسہ ہی ختم ہو جائے۔ ٹیبل کی سطح پر نظر جمائے وہ سنجیدہ اور مدھم لہجے میں بولا تھا، تمہیں یہ کہا کس نے ہے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھاؤ؟ تم بس بیٹھ کر تماشے دیکھو۔ اس کے تلخ لہجے پر شیش کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شان کو بلاؤ یہاں فوراً، مجھے نہیں بیٹھنا تمہارے سامنے مورت بن کر، وہ بگڑے انداز میں بولی تھی۔ چلو، وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں، شان کے ساتھ جانا ہے، وہ اسی ناگواری سے بولی تھی۔ دوسری جانب وہ اس کے چہرے پر سے نظر ہٹاتا تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بری طرح تلملا کر اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی جو اب جا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں کہ اسے امید نہیں تھی وہ اس طرح اسے یہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تبھی وہ کچھ چونک کر اس ٹیبل کی جانب متوجہ ہوئی جہاں کچھ لڑکے اسے اپنی طرف ہی متوجہ نظر آئے تھے، مگر چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ ان میں دو لڑکے اٹھ کر اس ٹیبل کی طرف آ رہے تھے جو بالکل اس کے سامنے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ کرسیوں کا رخ سارا کی جانب کرتے وہ دونوں اب بیٹھ چکے تھے۔ دوسری جانب وہ سن ہونے لگی تھی۔ اسے تنہا بیٹھے دیکھ کر وہ سب کیا سمجھ رہے تھے اسے سمجھ نہیں آیا تھا، مگر ان کی مستقل خود پر جمی آر پار ہوتی نظروں پر وہ ٹھنڈی پڑ گئی تھی، ورنہ وہ اتنی جلدی گھبرا جانے والی نہیں تھی۔ صورت سے مینیو کارڈ اٹھا کر چہرے کے سامنے کرتے اس نے بیگ سے سیل فون نکالا تھا اور مدھم آواز میں چند لفظوں کی ادائیگی کرنے کے بعد ریسٹورنٹ کی گلاس ڈور کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا رکا ہوا سانس بحال ہونے لگا تھا۔ حیران نظروں سے سارا کے فک چہرے کو دیکھتا وہ قریب آیا تھا اور پھر ایک نگاہ غلط ان دونوں پر ڈالی جو اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس اس ٹیبل کی سمت بڑھ گئے تھے جہاں ان کے ساتھ لڑکے موجود تھے۔ تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ میں یہاں تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہوں؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ میں نے تو صرف کہا تھا اور تم نے یقین بھی دے دیا کہ تمہیں ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پر۔ مجھے خود پر بھروسہ نہیں ہے، اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولی تھی۔ یہاں سگنل نہیں مل رہے تھے اس لیے شان کو کال کرنے باہر چلا گیا تھا، وہ بھی کچھ دیر میں آ جائے گا، وہ بولا تھا۔ مجھے معاف کر دو، غصے میں پتہ نہیں میں نے شرمندگی کے ساتھ وہ بات بھی مکمل نہیں کر سکی تھی۔ کوئی ایکسکیوز مت دو، اگر تم اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ ابھی بھی کچھ غبار ہے اندر تو وہ بھی نکال دو۔ اس کا لہجہ مصالحانہ تھا مگر وہ پھر بھی نظر نہیں اٹھا سکی تھی۔ کوئی پین وغیرہ ہے تمہارے پاس؟ چند لمحوں بعد اس کی آواز پر سارا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے اپنا بیگ کھولا تھا۔ پین تو اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا، مگر جو تھا وہ کچھ تذبذب کے ساتھ اس نے شیش کے سامنے رکھ دیا تھا اور کچھ حیرت سے اسے دیکھا تھا جو ٹیبل پر خوبصورتی سے سجے ٹشو پیپر میں سے ایک ٹشو نکال کر سامنے رکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ پینسل کا کیپ اتارتے ہوئے اس نے سارا سے پوچھا تھا۔ پینسل ہے، اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولی تھی۔ یہ کیسی پینسل ہے؟ اس نے مزید پوچھا تھا۔ لپ پینسل ہے، اسی سنجیدگی سے بولی تھی۔ کبھی استعمال بھی کرتی ہو؟ پیپر پر کچھ لکھتے ہوئے اس نے مسکراتی نظروں سے سارا کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کبھی کبھی کرتی ہوں، جواب دیتے ہوئے اس بار سارا نے نظر اٹھا کر اس کے لبوں پر دبی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ اچھا پھر اس وقت میں کہاں ہوتا ہوں؟ بولتے ہوئے اس نے ٹشو پیپر سارا کی سمت بڑھایا تھا تو اس نے بے ساختہ چھپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ ٹشو لے لیا تھا۔ Beautiful pictures are developed from negative in a dark room. So, if you see darkness in your life, be sure that God is making beautiful picture for you.
ٹشو پیپر پر لکھی کلرفل تحریر پر سے نظر ہٹا کر سارا نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا مائی پرنسس آف ہیون، وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ جواباً اس بات میں سر ہلاتے وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ مجھے تو تم اچھی طرح گردن تک فل کر چکی ہو، مگر تمہاری انرجی جو ضائع ہوئی ہے اس کے لیے تو تمہیں کچھ کھلانا ہی پڑے گا۔ میں خود ہی کچھ منگواتا ہوں۔ بولتے ہوئے وہ مینیو کارڈ اٹھا چکا تھا۔ مگر شان آنے والا ہے، سارا کو یاد آیا تھا۔ نہ وہ اتنا احمق ہے اور نہ میں بیوقوف ہوں۔ میں باہر اس لیے اسے کال کرنے گیا تھا کہ اسے بتا دوں وہ تمہیں 1 کے بجائے 2 گھنٹے بعد لینے آئے، کیونکہ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ 1 گھنٹہ تو تمہارا موڈ ٹھیک ہونے میں لگے گا ہی۔ اب باقی جو 1 گھنٹہ بچا ہے اس میں صرف میں بولوں گا اور تم سنو گی، اچھا؟ اس کے جتانے پر وہ بس مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہوئے انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو چادر میں چھپی صوفے پر دبکی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ انہوں نے سدرا سے پوچھا تھا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کب سے؟ دوبارہ ایک نظر اس پر ڈال کر مزید پوچھا تھا۔ شام سے ہی کچھ ٹیمپریچر تھا، مگر اب ٹھیک ہے۔ میں نے ٹیبلٹ دے دی تھی اور آپ سب نے کتنا وقت لگا دیا واپس آنے میں۔ بولتے ہوئے وہ رک کر مومو کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو بگڑے چہرے کے ساتھ آ رہی تھی۔ اپنی تو اتنی خوبصورت گائے لے آئے اور ہماری اتنی کالی خوفناک گائے لائے ہیں، وہ جل کر بولی تھی۔ تمہارے بھائیوں کی آنکھوں میں سما گئی تھی، ان کا سر کھاؤ جا کر۔ شمس نے گرکا تھا۔ مجھے نہیں پتا، گائے ایکسچینج کریں، وہ بضد تھی۔ خواہ روک دیا میں نے عاطف کو، ورنہ مارتا تمہیں سب کے سامنے، تب شانت ہو کر بیٹھتی تم۔ آپ مجھے اپنی والی گائے دے رہے ہیں یا نہیں؟ وہ درمیان میں بگڑی تھی۔ جاؤ، باہر کھڑی ہے، لے جاؤ۔ ناگواری سے اسے گھورتے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اور جو گائے کے باڈی گارڈز کھڑے کر رکھے ہیں آپ نے، ان سے کون نپٹے گا؟ وہ پیچھے سے چیخی تھی۔ بہت ہی احمق ہو تم، یہ ہماری آپ کی کب سے شروع ہو گئی اس گھر میں؟ خبردار، جو قربانی کے جانور میں میخ نکالے تم نے، یہ شکر ادا نہیں کر رہی۔ اللہ نے اس قابل تو کیا ہمیں، سدرا نے اسے ٹھیک ٹھاک لتاڑا تھا۔ میں شیش سے کہہ دیتی ہوں وہ ادھر والی گائے بھی تمہارے حوالے کر دے۔ رہنے دیں، باہر سب اس کالی گائے کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ بھڑک کر بولی تھی۔ تم ہی موقع دے رہی ہو سب کو اس طرح جل بھن کر۔ سدرا نے مزید گھرکا تھا جبکہ وہ سر جھٹکتی اس طرف بڑھ گئی تھی جو آوازوں پر اٹھ بیٹھی تھی۔ چلو تم پہلے ہماری گائے دیکھو، اس نے بولتے ہوئے سارا کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا۔ باہر آتے ہوئے وہ دنگ ہوئی تھی۔ گائے بکروں کی رونق دیکھ کر مومو کے ہمراہ اس کے پوشن کی جانب بڑھ رہی تھی جب عقب سے آتی وقار پر رک کر پلٹی تھی۔ مت جاؤ بلیک بیوٹی کے پاس، ڈر جاؤ گی، وہ یقیناً سارا کو خبردار کر رہا تھا۔ لو، گاؤں کے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے اگا ہوا 70% ٹن منڈ سورج مکھی بھی بول اٹھا۔ کھا جانے والے انداز میں اس پر مومو برسی تھی جو سارا بے ساختہ ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے چند کزنز کے ہمراہ محو گفتگو تھا جب یکدم ہی چونک کر شاہ رخ کو دیکھا تھا جس نے سفید گائے کی رسی چھوڑ کر اسے اس جانب بڑھا دیا تھا جہاں وہ دونوں بلیک گائے کے پاس موجود ڈسکشن میں مگن تھی۔ ایک ساتھ ہی دونوں کی پشت سے کوئی ٹکرایا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی تھی۔ گلے ملتی گائے کی موٹی موٹی آنکھیں ان سی آنکھوں سے ملی تھیں اور اگلے ہی پل دونوں کی بلند چیخیں فضا میں گونجنے لگی تھیں۔ اسے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر سارا نے کھڑکی کا گلاس ڈور ایک طرف سرکایا تھا۔ سوری، اگر تم سو رہے تھے تو مجھے بتا دیتے، میں نے تمہاری نیند خراب کر دی۔ اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں دیکھتے وہ شرمندہ ہو کر بولی تھی۔ نہیں، میں سو تو نہیں رہا تھا۔ ہاں، نیند ضرور آ رہی تھی مجھے، اس لیے کچھ دیر پہلے ہی سونے کے لیے لیٹا تھا، وہ اس کی شرمندگی دور کرتے بولا تھا۔ اور آج خیریت تو ہے، ورنہ تو میں ہی آتا ہوں، تم مجھے اس طرح یاد نہیں کرتی ہو۔ ہاں، آج مجھے یاد آ گیا کہ 3-4 دن سے تمہارا چاند چہرہ میری کھڑکی میں روشن نہیں ہوا، تو ذرا آج خود ہی بلا کر دیدار کر لوں، وہ خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اب تمہارے اس سچ میں تو مجھے آسمان پر پہنچا کر ساری نیندیں ہی اڑا دی ہیں، وہ بولا تھا جبکہ وہ بمشکل ہی اپنی ہنسی روک سکی تھی۔ آج تم نے کھڑکی کا پورا شیشہ ہٹا دیا ہے، اگر میں اندر آ گیا تو؟ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، آ جاؤ، کھڑکی سے اندر آؤ گے اور دروازے سے نکل کر باہر جاؤ گے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اچھا سنو، مجھے تم سے کام تھا اس لیے اس وقت بلانا پڑا تھا۔ مجھے کل بینک جانا ہے اور تمہارے علاوہ مجھے کوئی وہاں نہیں لے جا سکتا۔ آپ ہی کو اگر بھنک بھی لگ گئی میرے بینک جانے کی تو وہ بہت ناراض ہوں گی، وہ بتا رہی تھی۔ مگر کیوں؟ بینک کیوں جانا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سبزی خریدنے جاؤں گی وہاں، وہ خوشمگین لہجے میں بولی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ رقم کی ضرورت ہے تو بھابھی سے بھی لے سکتی ہو۔ کیوں؟ ان سے کیوں لے لوں؟ ان کے شوہر کے روپیوں کو تو میں کبھی ہاتھ بھی نہ لگاؤں، اس کی بات کاٹ کر وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اب ایسا تو مت کہو، وہ خفگی سے بولا تھا۔ ایسا ہی کہوں گی میں، اگر تم مجھے بینک لے جا سکتے ہو تو بتاؤ، فضول مشورے نہ دو، وہ اسی لہجے میں بولی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بینک جانے کی، کتنی رقم چاہیے بتاؤ مجھے، ابھی تمہیں دے دیتا ہوں، وہ بولا۔ شیش، اگر میں نے مجبوراً تم سے مدد مانگ لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے شرمندہ ہی کر دو،
اس کے ناگواری سے کہنے پر وہ حیران ہوا تھا۔ اس میں شرمندہ ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ سارا، میں نے شرمندہ کرنے کے لیے تم سے یہ نہیں پوچھا تھا۔ کیا میں کوئی غیر شخص ہوں جو تم اس طرح کہہ رہی ہو؟ دیکھو، جس دن مجھے تمہارے روپیوں پر حق حاصل ہو گیا، اس کے بعد تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں خود تم سے مانگ لوں گی، مگر ابھی یہ بات مت کرو، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اب تمہاری یہ بات سن کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ کل ہی تمہیں یہ حق دے ڈالوں، کیا خیال ہے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اچھا، اور کل یہ معجزہ کیسے رونما ہو سکتا ہے، بتانا پسند فرماؤ گے؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے مجھے کل تم سے کورٹ میرج کرنی پڑے گی۔ وہ جس طرح سوچ کر سنجیدگی سے بولا تھا، سارا بمشکل ہی اپنی ہنسی روک سکی تھی۔ ویسے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا، لگتا ہے کورٹ کی شکل اندر سے دیکھنی ہی پڑے گی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے وہ بولا تھا۔ اپنے بھائی کے سامنے میری طرف دیکھتے ہوئے بھی تمہاری جان نکلتی ہے اور چلے ہو کورٹ میرج کرنے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سنو، اگر تم مجھے چیلنج کرو گی تو میں کل واقعی ایسا کر بھی لوں گا۔ اس کے بے حد سنجیدگی سے کہنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تمہارے اور بھائی کے تیوروں نے مجھے بہت پہلے ہی اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رکھا ہے، مجھے تو بس اب کوئی بہانہ ہی 2 سیکنڈ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر سٹی کورٹ پہنچ جاؤں گا۔ ہائے توبہ، کتنی جلدی ہو رہی ہے تمہیں شادی کی جو بہانہ ڈھونڈ رہے ہو، حیرت سے بولتے وہ ہنسی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے اتنے عرصے سے جو ہلا رکھا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ تو مجھے ہی نکالنا ہے، اور کیا کروں میں؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ میں بات کیا کر رہی تھی اور تم کہاں سے کہاں لے گئے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے میں کل تمہیں بینک لے جاؤں گا، اگر اجازت ہو تو پوچھ سکتا ہوں؟ ایسی بھی کیا ضرورت ہے جو کل ہی بینک جانا ہے، وہ بولا تھا۔ ذرا میں کل پھپھو کے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ وہ سب جا رہے ہیں شہر سے باہر فارم ہاؤس پکنک کے لیے، اور ماں بدولت کو پہلے ہی ہدایت مل چکی ہے کہ جانا ضروری ہے، کیونکہ میرے بغیر تو سب کچھ ادھورا ہی رہتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے فخری انداز میں بولی تھی۔ دوسری جانب شیز کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ سارا، تم کل ان کے ساتھ نہیں جا رہی ہو، وہ ایک پل کو رک کر بولا تھا۔